کا سکا تھا باس غازی، پانی لینے گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک بات ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری پہنچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک بات کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، میرے دابیوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک بات کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک بات کرو، محمد وعلی محمد صلی پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لا پہ زہرا میرے حسین حسین، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین،
کر چکی، بطول نے تمہیں پالا تپیس کر چکی، فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین، فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پہ، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پہ، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھے پہ چلتا دیکھ کے، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھے پہ چلتا دیکھ کے، یہ کسی مشکل میں گر گئی، میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو میرے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو میرے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ سورہ نور کی 35ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے ترجمے کی یقیناً آپ کے سامنے موجود ہے، بچے بھی اس مشہور معروف آیت کو سنتے ہیں مدارس میں، مسجدوں میں مندر میں آپ کو کہ اللہ اور نور سماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ بے شک بے شک. یہ کل تک کی جو بات تھی اس میں یہ ہم نے گزار کیا تھا کہ ساتوں آسمان کے خزانے اور ساتوں زمین کے خزانے خدا کی ملکیت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا نور میں ہوں، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، تو جس جس جگہ کا وہ نور ہے اس جگہ کا وہ معلوم ہے۔ بے شک اور بے یہاں شک. جہاں پہلے نور کی بات بھی کر دی اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ میری ملکیت میں ہیں۔ اب ان خزانوں سے نور ظاہر ہو تو وہ میری ملکیت میں ہے، وہ خزانے خود ہوں تو میری ملکیت میں ہے۔ اچھا وہ خزانے کا تصور ایک ذہن میں آتا ہے تو ہیرے جواہرات اور سونا چاندی یہ چیزیں تو دیکھے جائے تو بلکہ اگر علامہ اظہر شاہدی یہاں پہ ہوتے تو بڑی اچھی شرح کرتے ہیں کہ کون کون سی شعائیں جو ہے وہ ہیرے میں ہیں اور کون سی شعائیں یقین میں ہیں اور کون سی شعائیں نگینوں کے حوالے سے، جواہرات کے حوالے سے، زمین آسمان خزانے۔ بہرحال خزانے صرف یہی نہیں ہے، خزانے کیا کچھ ہیں، ان خزانوں میں بہترین خزانے سندھ کی سرزمین پر ظاہر ہوئے۔ واہ واہ. ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے، بی بی مہام علیہ السلام امام سے کاظم علیہ السلام، یہ وہ چھپے ہوئے خزانے ہیں۔ اور ابھی آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا، یعنی ایسے 250 مقدس مقامات سرزمین ایران اور عراق کے درمیان ظاہر ہوئے۔ اب انہی خزانوں میں دنیا نے کوشش کی کہ ان خزانوں کو چھپا دیں، کہیں پہ ہوٹل بنا دیے، کہیں پر ڈسپینسریاں اور تعلیمی ادارے کھول دیے، وہ سب کچھ آپ کے علم میں۔ یہ بھی بہترین خزانے ہیں، یہ وہ خزانے ہیں کہ جن کی شعائیں لوگوں کو خدا کی طرف لے جاتی ہیں، بے شک جن کی شعائیں، جن کا نور لوگوں کو خدا کی طرف لے جاتا ہے، یہ وہ خزانے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں زمین اور آسمان کا نور ہوں، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال، اس کے نور کی مثال کے جیسے۔ اچھا یہاں لفظ ہے اور کیجیے گا، معرفت کا بات نظر اس وقت جو گزرنا تھا، یہاں پہ ایک لفظ ہے عربی میں مشکات، اس کو مشکاتن، یہ مشق سے ہے، یعنی سینے پر ہے۔ اس کے نور کی مثال کہ وہ نور سینے پر ہے۔ اور کیا صاحبان اشارت کے لیے، اور جو یہاں دیکھیے یہاں بھی میں علامہ مشتاق حسین شاہدی صاحب کا حوالہ دوں کہ وہ ایک قرآن انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور تفسیر جمع کری ہے کہ جس میں آیتوں کے نیچے نشان لگایا کہ یہ آیت کس معصوم کے لیے۔ جب انشاءاللہ جملہ سے کوئی بات ہوگی تو ان سے ان کی آگے بات رکھوں گا کہ یہ مشق کہ اس کے نور کی مثال ہے، اس مشق سے جو پیغام جا رہا ہے وہ سینے پر ہے، وہ
سینے پر مشق شہزادی نے مطلب مولا عباس کی لیے مطلب بچوں کے لیے پانی وانی کی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے ظاہریت بات سے اس میں معرفت کا ایک باب ہے، لیکن اس وقت شہزادی نے مشق گلے پہنا کر بتا دیا کہ زمین اور آسمان کا نور اس مشق کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ شاہزادہ معصومین کی معرفت مولا عباس کے ذریعے سے، اور مولا عباس کے گلے میں وہ مشق، مولا عباس کے سینے ترجمے دیکھیں تو وہ سینہ اللہ جانے کیا نور ہے زمین اور آسمان میں کہ جو اس کو سمایا ہوا ہے مولا عباس۔ یہ بہت ہی تفصیل طلب باتیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ غور و فکر اور بہت زیادہ انسان اگر دعا لگائے مولا سے تو نہ جانے کون کون سے اسرار مولا بول رہے اس کے ساتھ ضرور دیجیے گا آسمان کا نور ہے جتنے بھی اچھا زمین آسمان پھر ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ صف ہے، یقیناً سورہ صف 68 میں آئے کہ جس میں خدا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کافروں کو مانتے ہیں، کافر جو ہے خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھوٹوں سے بجھانا چاہتے ہیں، منہ کی پھوٹ سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے، خدا نے اگلی بات میں رد کر دیا تو ایسا کر نہیں سکتے، بے شک کہ میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا۔ کافر کتنی ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا۔ جب خدا نے بات کہہ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو لازم ہے اس کے اوپر دعویٰ کر دیا تو وہ دلیل دکھائے گا دنیا کو، میں مکمل کر کے رہوں گا۔ کیا مطلب پروردگار؟ دیکھیے ہر معصوم کی اپنی ایک فضیلت ہے، خصوصیت ہے، یعنی وہ فضیلت دوسرے معصومین میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن وہ معصوم تمام معصوم کہتے ہیں کہ نہیں اس فضیلت سے فلاں معصوم کو پکڑ، جیسے سید ساجدین یہ مولا سجاد کا خطاب ہے، آپ مولانا کے آگے لکھیں۔ تو جب کسی نے مولا سجاد کی سجدوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ ہی کو ذہن دیتا ہے کہ آپ سے ساجدین کیا مطلب کا اتنی کثرت کہ باغ میں موجود ہیں تو ہر درخت کے سامنے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، خدا نے اس درخت کو زمین کو بھیجا، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، سایہ دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، حضور کا شکر ہے، اتنا شکر ادا کرتے ہیں عمل ہے، کہا یہ تو بہت کم ہے تم جو دیکھو، کیا مطلب کا تم کاش تم نے میرے دادا کی نمازیں دیکھی، تم کثرت کی بات کر لو تو ایسی کثیر نمازیں علی کے سوا کوئی نہ پڑھ سکتا، کثرت کی وجہ سے صحیح ساری نہیں، ورنہ پھر مولا علی زیادہ سجدے کی وجہ سے، لیکن نہیں کہا کہ یہ ہے۔ اچھا امیر المومنین جب بھی کہا کسی معصوم کے سامنے تو اس نے کہا ہرگز مت، ہمیں مت کہنا امیر المومنین، امیر المومنین مولا علی کے علاوہ، اسی طرح سے ختم نبوت صرف آپ کے لیے مخصوص ہے، تو یہ خصوصیت ہے۔ تو اللہ کے نور کی تکمیل کہاں ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ میں پورا کر کے رہوں گا، اگر ہو چکی ہوتی پوری تو پھر وہ آیت آ رہی ہے کہ ہم نے اے رسول کہہ دو، اے ابھی کہہ دو کہ ہم نے کتاب کے ساتھ نور نازل کر دیا، ایک نور ہے جو کتاب کے ساتھ ساتھ ہے، امت کی ہدایت کے لیے بتا دوں کہ ہم نے کتاب کے ساتھ نور بھی نازل کیا، تو اس نور سے تفاسیر علیہ فرما رہی ہے کہ یہ نور مولا علیہ السلام کہ جو کتاب قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، مولا حضور نے کہا بھی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں میرے ساتھ ہیں، ادھر علی ادھر قرآن، یہ دونوں میرے ساتھ ہیں اور میرے مددگار ہیں ہدایت کرنے میں، اور میرے بعد یہ منتقل ہو جائے گا سلسلہ علی کی اولاد میں۔ اچھا اب دیکھیں سلسلہ کیسے، پھر ایک اور جگہ پہ سورہ رحمان نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، مشہور معروف ہے کہ کون جانتا ہے اس آیت کا بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، دونوں مشرقوں کا مالک، دونوں مغربوں کا مالک، مشرق تو ایک ہے، دونوں مغربوں کا مالک، دونوں مشرقوں کا مالک، کیا مطلب؟ دوسرا معصوم سے مولا کیا مطلب؟
دونوں مشرقوں کا مالک. کیا وہ دونوں مشرق جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی ہیں؟ ہائے 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 تو مولا پھر یہ دونوں مغرب کون ہے؟ کیا مولا حسن اور مولا حسین؟ ہائے ہائے اور محمد علی محمد صلی اللہ یہ دونوں مشرق، یہ دونوں بھائی، بے شک بے شک دونوں مغرب، یہ دونوں بھائی. تو کہا یہ دونوں طلوع ہوئے مشرق سے اور حسن اور حسین میں غروب ہو گئے. اب حسن اور حسین ان کے یہ دونوں، ان دونوں کے بعد پھر دونوں مشرق آئیں گے. کہا کون؟ کہا ان کے بیٹے مولا سجاد اور مولا باقر. اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، یا بلکہ بتا دوں اس لیے کہ یہ باتیں آن دا ریکارڈ ہیں. اب کون کون سن رہا ہے بھی پتہ، بچے بھی سن رہے ہوتے، اس کی ضروری ہے. اب یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے محسوس ہوئی یہاں پہ ایک دم بسم اللہ آسان سی بات آپ نے سن رکھی ہے، آپ نے نہیں کہ دونوں نور امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں نور کہاں کے جمع ہوتے ہیں؟ امام محمد باقر. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ دونوں مشرق غروب ہوئے حسن اور حسین میں، اور پھر حسن اور حسین سے کہاں؟ مولا سجاد اور مولا باقر. اب یہ دونوں طلوع ہوں گے، کہاں سے طلوع ہوں گے؟ مشرق سے. اور دونوں کہاں جا کر چھپیں گے؟ مولا صادق اور مولا موسیٰ کاظم. ترتیب آگے بڑھاتے ہیں. تو مولا باقر جو ہیں ان میں آ کر مولا باقر کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حسن. یہ وہ جلیل القدر بی بی ہے شہزادی کی بات، جن کا نام شہزادی کے نام پر بھی ہے اور جن کی سیرت بھی شہزادی کی سیرت پر ہے. امام حسن کی جو اس لیے خصوصیت رکھتی ہے کہ امام کی بیٹی ہے، امام کی بھتیجی ہے، امام کی پوتی ہے، امام کی زوجہ ہے، امام کی ماں ہے، امام کی دادی، آئمہ کی دادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی فضیلتیں اس ایک شہزادی میں. ہائے اور جب یہ شہزادی آئی ہے ابن زیاد کے دربار میں، جب اس پرو نے بے ادبی کری اور کر کے کہا کہ اس گستاخ بے غیرت نے جملہ کہا ابن زیاد نے کہ نعوذ باللہ نقل کرنا پڑ رہا ہے صرف کہ شرع ہو جائے ایک جملے کے اندر. کہتا ہے ملعون کہ کیا کہنے اللہ کے کہ اس نے اسلام کا بول بالا کر دیا، تمہارے مردوں کو قتل کر دیا. بے شمار لانا راضی کو چلا رہا ہے. ہمارا سجاد کی طرف دیکھ رہا ہے اور بیوی زینب نے اجازت دی. تو تم کیا جانتے ہو اسلام کی تاریخ؟ ایک جملے کے اندر شہزادی نے پوری دنیا کو اسلام کی تاریخ بتا دی. ایک جملے میں اگر کوئی اسلام کی تاریخ لکھے تو یہ جملہ کافی ہے، پورا اسلام ہے اس میں. تو تم کیا جانتے ہو اسلام کی تاریخ؟ کیا ہے اسلام؟ پورا دربار تھا جلال کے میں بتاتی ہوں اسلام کی تاریخ کیا ہے اسلام. ایک دفعہ اپنے بیٹے مولا باقر جو چھوٹے سے مولا سجاد پر دیکھ کر تو سنو، جن سے ہم راضی وہ مسلمان، اور جن سے ہم ناراض وہ کافر. جن سے ہم راضی وہ مسلمان اور جن سے ہم ناراض. شہزادی نے یہاں پر تمام کر دیا پورے دربار کا قصہ. یہ وہ شہزادی. اب فاطمہ بنت امام حسن کا نور فاطمہ بنت حسن، مولا حسین کا نور مولا سجاد، یہ دونوں نور جمع ہوتے ہیں مولا باقر اور کر رہے ہیں. اب امام حسن امام حسین کا نور یہاں غروب ہوتا ہے مغرب میں، اور پھر یہ نور جب طلوع ہوتا ہے تو مولا سجاد اور مولا باقر کی صورت مشرق سے. پھر یہ نور غروب ہوتا ہے سرکار صادق مولا موسیٰ کاظم کی صورت مغرب میں. پھر یہ نور ظاہر ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کی صورت میں مغرب سے مشرق سے. پھر یہ نور غروب ہوتا ہے امام علی نقی اور امام حسن عسکری کی صورت میں مغرب سے. اور اب حضور سے پوچھا کہ مولا اب ہونا تو یہی تھا کہ ہمیشہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، اب امام علی نقی اور امام حسن عسکری مغرب میں غروب ہوا ہے سورج.
ہائے 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 حضور نے فرمایا کہ اب سورج مشرق سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ سورج مشرق سے نکلتا رہا، لیکن اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جس دن تم دیکھنا کہ ہمارا بیٹا مہدی مغرب سے ظاہر ہوگا۔ وہ کہیں گے سورج آج مغرب سے نکل آیا ہے۔ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ آسمان نے فرمایا کہ پھر اب دیکھیے یہ نور حضور دنیا میں آئے اور حضور نے جہالت کے خاتمے کو علم کی روشنی پھیلا دی، لیکن کیا رات کا خاتمہ ہوا؟ مولا علی کا دور آیا، دل کو نور کہا، قرآن نے کیا ہے تو کیا رات دن میں بدلی؟ کیا رات کو سورج نہیں نکلا؟ نہیں نکلا، چاند نکلا، اندھیرا ہے، تو رات تو سورج نہیں نکلنا ہے۔ آئمہ آتے رہے لیکن سورج رات کو نہیں نکلے۔ اب جو 12ویں آئیں گے نہ سورج نکلے گا نہ چاند نکلے گا، یہ اللہ کا نور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نور ہے، ہمارا یہی بیٹا اللہ کا نور ہے۔ زمین اور آسمان کو اللہ اپنے نور سے بھر دے گا، کہ پھر کسی کو سورج کی ضرورت نہیں، کسی کو چاند کی ضرورت نہیں، ہر بندے کو جتنی ضرورت ہوگی روشنی کی اتنی روشنی مہیا ہو جائے گی۔ درود بھیجیے گا میرے محمد والے۔ یہ اللہ کا نور ہے، یہ جو زمین اور آسمان کا نور ہے، خدا نے اپنے نور سے منور کرنا ہے۔ اور پھر وہ وعدہ جو حدیث قدسی کی اور مجاز کی نظروں میں فرمایا کہ اے حبیب میں آپ کے اس بیٹے قائم علی محمد کے ذریعے سے زمین کو اپنے نور سے بھر دوں اور ان کے ساتھ میری تسبیح زمین پر ہوئی، ان کے ساتھ تمجید زمین پر کی جائے، ان کے ساتھ تحلیل زمین پر برپا کی جائے، یعنی ذکر خدا کا ہو تو رہا ہے لیکن جو حقیقت میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ جب قائمی والے محمد آئیں گے تو پھر ہر مومن ہر مخلوق ان کے ساتھ خدا کے ذکر میں مصروف ہو جائے۔ درود بھیجیے گا کہ محمد والے۔ تو کل تک کی بات یہاں پر تھی کہ اللہ نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے خزانے کی ملکیت اپنے پاس رکھی اور یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ یہاں تک بات ہے، ان 7 راستوں میں بتایا کہ ہم نے وہاں سے 5 دریا تم پر ڈال دیے۔ 5 دریاؤں کو تذکرے کے بعد جو تذکرہ آیا وہ اس میں مولانا نے فرمایا کہ سب سے پہلا پانی دنیا اور آخرت میں جو ہے، جو تمام پانیوں کا سردار ہے، زمزم کا بھی سردار ہے، وہ نہر فرات کا پانی۔ تمام پانیوں کا سردار وہ نہر فرات کا پانی، وہ زمزم والا پانی کا بھی سردار۔ اور پھر وہ فخر و مباحت کل پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ جو سرزمین مکہ نے کی۔ اچھا کل ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی اور اس کو ایک جملے میں کر کے آگے بڑھ جاؤں، تھوڑی سی تشریح اس پہ رہی جب ہم نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ متقی معصوم فرما ہے، متقی عالم کے چہرے کی زیارت کا ثواب کہ گویا معصوم کی یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل کہاں پر ہوئی؟ اللہ پوچھا کیا اب متقی مطلب متقی کے لیے میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ پر 24 گھنٹے کیمرے آن رکھوں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ فیصلہ کروں۔ کیسے پتہ لگے کہ آپ متقی ہیں کہ نہیں؟ آپ کے سجدے گنوں، آپ کی نمازیں گنوں، آپ کے روزے گنوں، نگرانی کروں، پانی دل پی رہا ہے روزے کے دوران، نمازوں میں تیری تو نہیں ہے، یہ سب کرنے بیٹھے پھر معلوم ہو کہ ہاں ایک زندگی گزر گئی، اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ متقی ہے۔ کیسے پتہ لگے کہ یہ متقی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ذکر کرے وہ متقی ہے۔ یہ جملے میں پتہ لگتا ہے، جس نے یہ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، سمجھ جاؤ وہاں سے اٹھنا ہے۔
ہائے 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 یہ تفسیر کر رہا ہے جناب یہاں سے واہ 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 اس نے یہ کہا کہ معصوم فرما رہے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر کو زندہ کرے اس کی زیارت میں تو گویا ہماری زیارت. کیا بات اب کسی نے اگر آپ کے سامنے امام حسین کا تذکرہ کیا کہ امام حسین فرماتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے امام حسین فرماتے ہیں، تو وہ آپ کو کس کی زیارت کرا رہا ہے؟ ہائے 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 واہ 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 جو آپ کے سامنے عرض کیا میں نے کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ نہر فرات خدا نے اس زمین پر جنت سے بھی اس کو اللہ فرما رہے ہیں، کس کی زیارت ہوئی؟ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی کی پہلی منزل وہ ذکر ہے جو کر رہا ہے. بے شک مولانا نے فرمایا کہ یہی وہ ذکر ہے کہ جس سے لوگوں کو موڑا گیا ہے. بے شک بے شک میرے ذکر سے فرمایا میرے ذکر سے علی کے ذکر سے لوگوں کو موڑا گیا، ہٹا دیا گیا علی کے ذکر سے. تو پہلی منزل پر ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ عالم متقی ہے کہ نہیں. کہ ہر بات پہ فلاں معصومی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہو اور جہاں نہ جانتا ہو تو ہاتھ جوڑ لیتا ہو کہ مجھے اس ریل میں معصوم کا فرمان نہیں پتا، میں معذرت چاہتا ہوں. بے شک ضرور بے بھیجیے شک گا بلکہ محمد و آل صلی علی محمد کیونکہ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا، ورنہ بڑی مشکل تھی. یہ ان کو بات بتا تو دی ہے، یہ بیچارے ڈھونڈتے رہیں گے. اور پھر جب میں ان سے پوچھوں اگلے دن کہ صاحب کو متقی عالم کا پتہ ہے تو کہیں گے مجھ سے صاحب کوئی متقی عالم نظر نہیں آیا ابھی تک، ڈھونڈ رہے ہیں تحقیقات کر رہے ہیں، دو پیچھے لگائے ہیں. ضرور بھیجے گا ان کو محمد والے. اور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو نامولود ہوں دنیا میں آئے ہوں ان کو نہر فرات کے پانی کی گھٹی دو. ماشاء اللہ جب مطلب کیوں کہا بچہ محب اہل بیت ہوگا. اور اس تحقیق کے دور میں بچوں سے زیادہ بچوں کی ماؤں پر فوکس کیا گیا. اچھا معصومی تو پہلے ہی فرما چکی کہ ماؤں کی تربیت کی جائے. ہم بچوں کی تربیت سے شروع ہوتے ہیں، تربیت شروع ہو رہی ہے ماں سے. تربیت ماں سے شروع ہوئی ہے کہ ماں کی تربیت ہوئی. یعنی آپ کی آغوش کے اندر کوئی بیٹی ہے تو کل وہ ماں ہے. یہ سوچ کے اس بیٹی کی پرورش کرنی ہے اور تربیت کرنی ہے. تو ماؤں کی تربیت ہو اور اس کے بعد پریکٹیکل بھی ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. اور جن آزاد کے میں ہو تو ہمارے پاکستان میں بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، چین میں اور جاپان میں تو کافی پہلے سے. تو یہ ہے کہ ماں جب شکم سے ہوتی ہے تو اس کو انسٹیٹیوٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے. جو بھی ان کا دین بین ہے، جو بھی ان کے حساب کتاب سے وہ اس کی تربیت کرتے ہیں ماں کی، تاکہ وہ آنے والے بچے کی تربیت شکم، کیونکہ وہاں پر سن جو ہم سن لکھتے ہیں پیدائش کے دن سے، وہاں پر سن 9 مہینے پیچھے سے لکھا جاتا ہے. وہ 9 مہینے پیچھے سے شمار ہو گئے. تو یہ چیز پہلے سے ہی ہے کہ اگر تربیت کی بات ہے تو بچے کی تربیت دنیا میں آنے کی بات نہیں ہے. اسی لیے ہر مہینے کے حساب سے معصومین نے سورے بتائے ہیں، ہر مہینے کے حساب سے معصومین نے وظیفے بتائے ہیں، ذکر بتائے ہیں، اذکار بتائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے. اور پہلی چیز یہی ہے کہ ماں اور باپ دونوں، یعنی زندگی میں ہی، شادی تو جب ہو زندگی ہی میں ہی اگر کبھی خدا نصیب دے اور کہیں سے کربلا کا آیا ہوا پانی مل جائے، کربلا سے آیا ہوا پانی مل جائے تو وہ پانی انسان ایک چمچہ ہی سے کوشش کرے کہ پی لے، پوری سے پی لو. تو تربیت کا سلسلہ یہاں سے اگر شروع ہو کہ انسان وہ مولا فرمان ہے کہ جو بندہ نہر فرات کا پانی پیے وہ پہلے بیٹھے. ایک شخص نہر فرات کے پاس رہتا تھا، مولا نے پوچھا صلی صادق علیہ السلام کیا تم نے نہر فرات سے روز وصول کیا؟ ہفتے میں کبھی کیا؟ نہیں پتا، مہینے میں، سال میں، زندگی میں کبھی کیا تھا؟ نہیں. کیوں؟ کہ مولا میرے گھر میں پانی آتا ہے، مجھے نہر سے پانی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو، اتنی بڑی سعادت سے محروم رہے تمہیں نہیں معلوم کہ جنت کے پانیوں میں سے پہلا پانی نہر فرات. باقی شہد وغیرہ کی نہریں تو الگ ہے. اب اسی میں دیکھیے شہد کی شراب کی نہر جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں گندک والی شراب، یہاں والی شراب نہیں، بوتل نہیں، وہ ہم پیتے بھی نہیں لوگ.
واہ 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 بعض لوگ کہتے ہیں ولایتی پیتے ہیں، ہائے ہائے ولایتی کے علاوہ دوسری پیتے نہیں۔ زندہ باد نعرہ حیدری علیمہ بات جا رہی ہے کوئی کہے کہ انگلینڈ والی ولایت نہیں ہے، یہ وہ ولایت ہے جو دریائے سندھ میں جاتی ہے۔ واہ تو آپ کے ساتھ عرض کیا تھا کہ مولانا نے فرمایا اس کا نام سیحان، حضور نے بتایا سیہون، سیہون سیون واہ دریائے سندھ۔ یہ وہ 4 شرابوں میں سے ایک شراب، ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر، ایک پانی کی نہر اور ایک شہد کی نہر۔ تو شراب والی نہر کا نصیب کے ہندوستان کی زمین پر ہوتا ہے، اسی لیے آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سندھ کا ہندو بھی عالی مدد کہتا ہے، اور کیا آپ سندھ کا ہندو بھی عالی مدد کہتا ہے۔ بس بات ختم ہو رہی، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنایا پھر سنا دیتا ہوں۔ روڑی میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور روڑی کے لوگ بہت سے زائرین ابھی آئے بھی ہوں گے۔ کچھ سالوں پہلے یہ واقعہ ہوا کہ روڑی میں دیر کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، روڑی میں ایک ہندو تھا جس کی سنگت شیعوں کے ساتھ تھی، تیسری سنگت تھی، چرچ بھی کہتے ہیں مل کر۔ اب وہ یہ سنگت ان کی اس طرح کی دوستی تھی، لیکن ایک معمول تھا کہ مولا علی کا تذکرہ وہ کرتے تھے۔ اب یہ سلک کی باتیں ہیں، سب باتیں بات آپ نے دیکھی بھی ہیں اور کوئی رکھی چکی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈیرے والوں پہ ادھر ادھر جب ہم جاتے ہیں دونوں سلک میں، تو یار یہ کیا کر رہے ہیں، چرچ بھی دے رہے ہیں اور دیکھو مولا کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ نوے بھی پڑھ رہے ہیں اور دستے ہیں اور جو بھی خیر۔ تو وہ بڑا مانوس تھا مولا علی کے نام سے، اور بڑی بہت اس کی خواہش ہوتی تھی آگے بیٹھا اور جو نبو اس نے کہا تو سنا تو ہے ہندو کیا سنے گا، مولا کا نام سنا، بڑی محبت تھی۔ تو جب مر گیا نا تو اس کے جوانی مر گیا۔ اب وہ ہندو آئے، وہ 12-13 دوست تھے، انہوں نے کہا کسی کا باپ بھی اس کا جنازہ یاسین اٹھائے گا، آپ اٹھائیں گے، ہمیں جلانا ہے اس کو، کہیں جلے گا تھوڑی، کیوں اب دفنائیں گے، بھائی مولا سے محبت کرتا تھا، ہم جل لیتے ہیں، اس لیے ہماری آنکھیں برداشت نہیں کریں گی، جھگڑا کرا ہوگے بزرگ نے سمجھایا کہ نہیں بھائی، مولا کا حکم ہے کہ جو بندہ جس دن میں بنے اس کے دروازے جاتے ہیں وہ جانے ہیں، آپ کیوں کہاں سے وارد کرتے ہیں، چپ ہو گئے بزرگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے چپ نہیں ہوئے، شمشان گھاٹ کے آگے کھڑے ہو گئے، دیوار ہے، دروازہ بند کر دیا ہے، اندر شمشان گھاٹ میں چتا کو آگ لگائی جانی ہے، لکڑیاں جمع ہے اور آگ لگ نہیں رہی ہے، یہاں تک کہ اصلی گھی بھی لے آئے، پنڈت سے بولا جتنے منتر آتے ہیں سارے پڑھ، پنڈت بدلتے رہے، بولا بلا آبادی سے پنڈت آ رہے ہیں، صبح سے شام ہوئی، شام سے رات ہوئی، وہ باہر کھڑے ہوئے نعرہ حیدری یاری لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پوری رات گزر جائے گی، 2 مہینوں گزر جائیں گے، یہ چلے گا نہیں، ہم نے کہا ہے۔ پھر آخر کار ان کے حوالے کیا گیا کہ بتانا نہ کسی کو، دفنا دو گے، ضرور بھیجیے گا، مل جاؤں گا۔ تو بندے کو دفنایا گیا کیونکہ وہ جل نہیں پا رہا، مولا کا نام دنیا میں جل لیتے تھا، وہی جملہ آیا ذہن میں، واہ 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 واہ، یہ ہے ولایت، مولا کا نام دنیا میں نہیں جل نہ لیتے تھا، جہنم کی نہیں پتا اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے، اللہ کی باتیں جانتا ہے، وہ زمین آسمان کا نور، زمین کے خزانے اس کے، آسمان خزانہ اس کے، وہ جانتا ہے اس کے بندر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جنت میں جائے گا، ہرگز نہیں، بتا رہا سامنے، لیکن وہ جلا نہیں۔ اب جو بھی قبر میں ہو، اور یہ بھی بتایا تھا قبر کیا کہتی ہے، مٹی کیا کہتی ہے، زمین کے اوپر مومن چلتا ہے، مٹی کہتی ہے کہ تیری مہربانی، مجھے کچھ پہ چل رہا ہے، اور دیکھ جب تو زمین امین ہوگا تو میں تیرے ساتھ کیا سنوں گا، میں تیرے لیے جنت کا دروازہ زمین نہیں کھولتا ہوں، قبر میں ہی مومن کو جنت کا گھر دکھایا گیا ہے، اس کو دیکھ وہ شاد ہوتا ہے، لیکن وہ جاتا نہیں ہے کیونکہ اس نے نہر فرات جانا ہے، ہر روز شام کو نہر فرات جائے، جا کر مولا عباس کی قبر کے کنارے پر یعنی فرات پوری ارواح جمع ہو جاتی ہے، اس لیے صاحب الزمان کا مقام بھی وہیں پر ہے، زمان صاحب الزمان، زمانے کے امام بھی وہیں پر ہیں، مولوی کا قبر بھی وہیں پر ہے، اور وہاں پر تذکرے شام سے لے کر صبح تک کیا ہوتے ہیں، ہاں یہ لکھا ہے کہ گھر کا نمبر ہوتا ہے، وہ گھر کون سا گھر، جہاں تک بات کر کے رکی تھی وہ گھر ہو سکتا ہے ممکن صبر کا پھل، تم نے دنیا میں ہمارے نام پر
لوگوں کی طرف سے کی جا رہی چیزوں کو برداشت کیا، تمہیں شہید کیا گیا، تمہیں نصیب کیا گیا، تمہیں میری نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے، میرے ناموں سے مخاطب کرتے تھے، تم صبر کرتے تھے۔ تو صبر کا پھل یہ ہے۔ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ میٹھا ایسے ہو جاتا ہے جیسے بندہ مرتے وقت مولا علی کو دیکھتا ہے، موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، ایسے جب بندہ نہر کنارے صاحب الجمال اور مولانا عباس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے صبر کا پھل لیا، میں نے اتنی بڑی زیادتی کری۔ شام سے صبح تک وہ زیادتی کرتا ہے، صبح ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، مجھے ساتھ عرض کیا تھا، آگے بھی عرض کروں گا، جنت والی ہوا کا نام سکینہ ہے۔ قرآن میں سورہ فتح میں جنت والی ہوا کا نام سکینہ ہے۔ شہزادی حکم دیتی ہوں گی جاؤ اپنے اپنے قبروں میں جا کر امین ہو جاؤ، کل شام پھر آنا چچا کے پاس۔ کل یہ بات درج کی تھی آپ کے سامنے، میں اس کے ابتدائی وقت میں جو آ جاتے ہیں خدا ان کو اور توفیق عطا کرے۔ اس وقت سے پہلے وہ افراد وہ زیادتی کرتے ہیں جس کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے بیان کیا، مسئولات مومنہ مسئولات سید ذاتیوں نے بیان کیا، وہ وقت سے پہلے لوگ آتے ہیں اور وقت کے بعد جاتے ہیں، لیکن اس کا وقت 9 بجے ہے، وہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ گئے کیوں؟ تاکہ صاحب کو زمان کی جا رہے اس کو بھی تنہائی مل جائے، تنہا ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو ملنا بیٹھیں گے اور ہو جائے گا۔ وہ اس لیے سے آ جاتے ہیں اس سے پہلے سے اور ان سے تو بات ہے۔ سید ذاتی بتاتی ہیں، یہ پردیدار مجھے بتاتی ہیں، ماہر نے بتایا کہ وہ بچی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ایک بلند قامت بیوی کے ساتھ، اور وہ مجلس سے پہلے آئے اور مجلس کے بعد ایک ایک ممکنہ طور بچی نے تعارف کرایا کہ ان کی اماں، اے دادی، دونوں شہزادی صاحب ماں بھی تعارف کرایا کہ آپ پتہ ہے فلاں یہاں مومنہ بیٹھی تھی، فلاں مومن یہاں بیٹھی تھی، صلاح کر رہا تھا، فلاں مومن یہاں بیٹھا تھا، اور دعا دیتی ہے، شہزادیاں دعا دیتی ہیں خدا تمام مشکلوں کو آسان کرے، بیویاں دعا دیتی ہیں۔ تو ایسے میں بیوی کہتی ہیں چھوٹی شہزادی کہ اماں آپ ذرا بیٹھیے تو مسئلہ کرنے میں دیکھا کہ بلند قامت بھی بیٹھی اور چھوٹی فرماتی ہیں ایک دفعہ اٹھی کے سر سے ذرا سی چادر کو اٹھا کے دیکھا کہ سر سے خون بہ رہا ہے، کہتے چھوٹی اماں یہ لوگ یہاں بیٹھے تھے، ان کے سر پہ کوئی پتھر نہیں مار رہا تھا، یہ بھی تو ہمارے بابا کا نام لے رہے تھے، آئے حسین کہہ رہے تھے، فرماتی ہاں میرے بات، تب پھر جب آپ یا حسین کہتی تھی تو آپ کے سر کے پر پتھر بھی مارتے تھے، نیزہ بھی مارتے تھے، لکڑیاں بھی مارتے تھے، پھر یہ آپ کے سر کے پر کیوں مارتے تھے؟ نام تو آپ بھی بابا کا لیتے تھے۔ ہاں عزاداروں مولانا سجاد بیان فرما رہے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ شمر ہمیں رونے نہیں دیتا تھا، شمر ہمیں رونے نہیں دیتا تھا، اور خاص طور پر کہتا تھا کہ شہزادی کی آواز بلند نہ ہو یا حسین کہتے، اگر ان کی آواز بلند ہو تو کبھی ان کے سر کے اوپر نیزہ مارا جاتا اور کبھی پتھر مارے جاتے، کبھی تو بیویاں بھی خود فرماتی ہیں کہ جب کبھی قافلہ کہیں ٹھہر جاتا اور یہ سائے گرتے چلے جاتے تو میں موقع دیکھ کر دھوپ میں کہیں پر اپنے بھائی کا نام اپنے ہاتھ پر لکھتی تھی یا حسین، اور ایستا ایستا اس لیے روتی تھی کہ اگر تیز آواز سے روئی اور انہوں نے سن لیا تو یہ بچوں کو بھی ماریں گے اور سجاد کو بھی اور مجھے بھی، پھر وہ تازیانے برسنا شروع ہو جائے گے ہم سب کے اوپر، تو کبھی آواز بلند ہو بھی گئی تو پھر سب کے سروں کے اوپر وہ تازیانے برستے تھے، خاردار
سب کے سروں سے خون بہنے لگتا تھا. بعض حضرت مولا سجاد بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات بتا رہے تھے تو راوی نے دیکھا کہ ایک دفعہ مولا سجاد کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے تو کہا مولا آپ کے سر سے بھی خون بہ رہا ہے. کہا ہاں یہ وہی تو زخم ہے جو یا حسین کہنے پر لگتے تھے, جو یا حسین کہنے پر زخم لگتے تھے یہ وہی زخم ہے. پروردگار معصومی وارث شہزادہ حسین بار سرکار کے ظہور تاجیل صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شیخے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شیخے ایک اداسی رہ گئی. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا. مائی گھر بیٹے کی میت وہ سجاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شیخے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شیخے ایک اداسی رہ گئی. چھین پاتا شمر چادر اور دینا بار بار. چھین پاتا شمر چادر اور دینا بار بار. پاتا شمر چادر اور دینا بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شیخے ایک اداسی رہ گئی. جا رہا خیموں میں شیخے ایک اداسی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. تم تماشائی تھے زینب چھپاتی رہ گئی. کیا
سی رہ گئی آتی نہیں بابا نیند 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 آتی نہیں بابا ایک بچی ہے نوبہار ایک بچی ہے نوبہار نیند آتی نہیں بابا 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 آ جانے پدر آ جا یہ کہہ کے بلاتے تھے خود آپ مجھے اپنے سینے میں سلاتے تھے مجھے خاک کے بستر پر نیند آتی نہیں بابا 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 زندان کو راتوں نے اس طرح سے گھیرا ہے اے موت کی خاموشی تاریک اندھیرا ہے ایک قبر کا ہے منظر نیند آتی نہیں بابا 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 کچھ دیر کو بند رکھیں کی خونے نہیں دیتا پر شمر ستمگر کا مجھے سونے نہیں دیتا اٹھ جاتی ہوں گھبرا کر نیند آتی نہیں بابا 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 آ جانے پدر آ جا یہ کہہ کے بلاتے تھے مجھے آپ کی خود آپ مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے مجھے خاک کے بستر پر نیند آتی نہیں بابا 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 بے پردہ تو سونا بھی لگتا ہے سزا مجھ کو میں آپ کی بیٹی ہوں آتی ہے حیا مجھ کو دلوا تو مجھے چادر نیند آتی نہیں بابا 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 ایک روز اسے گوہر اسی طرح سے نیند آئی وہ سوئی تو یوں سوئی پھر اٹھنے نہیں پائی جو کہتی تھی رو رو کر نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا نیند آتی
نہیں بابا زینب ہے شام زینب ہے شام زینب ہے شام زینب ہے شام میری چادر لٹ لئی والے بار بار گئی میں باجردار زینب ہے شام زینب ہے شام زینب ہے شام میری چادر لٹ لئی والے دربار گئی میں باجردار زینب ہے شام زینب ہے شام زینب ہے شام خون بہاری اس ویلے جدو آئی نظر ان شام دیا